إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی صحابی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعہ شریک ہے۔ وہ حمد و ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی
معجزانہ پیدائش، ماں کی گود میں گفتگو کرنا، مردوں کو زندہ کرنا اور زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، پھر قرب قیامت دوبارہ دنیا میں تشریف لانا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قانون الہی اور عدل کے نظام کو قائم کرنا، یہ تمام امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ ان تمام معجزات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بن گئے، بلکہ یہ تمام خرق عادت کام، یعنی یہ جو عادات ہیں، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصائص ان کے اندر پیدا کیے ہیں، بلکہ یہ تمام جو ہے خرق عادت کام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے ہوئے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کی ہی چاہت تھی اور ان کا رونما ہونا ممکن ہے۔ 25 دسمبر جو یوم مسیح، یوم ولادت نہیں ہے، بلکہ اس دن کو یعنی دنیاوی مفادات و مقاصد کی بنا پر یوم پیدائش بنا دیا گیا ہے۔ در حقیقت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ 25 دسمبر نہیں ہے، اس کو ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ دنیا کے اندر ایسے رواج بنا دیا گیا اور مقدس تہوار سے بدل دیا گیا، تاکہ لوگوں کا رجحان جو ہے مذہب کی طرف سے یعنی ہٹ جائے اور حقیقی دین حقہ کی طرف سے ہٹ جائے اور اصل جو عقیدہ ہے اس سے لوگ جو بیگانے ہو جائیں اور لوگوں کا رجحان مذہب کی طرف ہو جائے، مگر اس کو معلوم تھا کہ یہ مقدس تہوار خطرناک صورت اختیار کر جائے گا۔ در حقیقت جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر نہیں بنتی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش نہ تو انجیل سے ثابت ہے اور نہ کسی اور مستند یعنی سند یافتہ یعنی کوئی ایسا پروف یا ایسی کوئی برہان جس سے یہ ثابت ہو کہ کوئی ثبوت ملتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ 25 دسمبر کی ہے۔ ویسے بھی ابتدائی 3 صدیوں تک میلاد مسیح کو منانا مشرکانہ اور بت پرستانہ فعل سمجھا جاتا تھا، اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا انہی کے عقائد کے مطابق۔ اس لیے یہ ایک خود ساختہ رسم ہے جو انہوں نے خود ایجاد کی ہے، کوئی قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف سے، یہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور نہ اس سے پہلے دنیا میں اس کا وجود تھا، یعنی عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اور ان کے دور کے فوراً بعد بھی، اور بعد ازاں مختلف کلیساؤں کی طرف سے اس کی روک تھام کے لیے متعدد احکامات بھی جاری کیے گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت بت پرستی اور بدعات سے پاک ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام رسول اور پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس زمین پر مبعوث کیے گئے، وہ سارے ان چیزوں سے مبرر پاک ہیں۔ کرسمس ڈے یا دیگر خرافات کا ان کی زندگیوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا، بلکہ تمام رسومات اور بدعات بعد والوں کی پیدا کرنا ہے جو ان کو وجود میں لا کر اپنی زندگی کے مقاصد کو بہتر بنانا چاہتے تھے۔ قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی 10 صفات، جس کو کتاب و سنت میں سیدنا مسیح کا تعارف کچھ اس طرح کروایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول عبداللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، اولو العزم رسولوں میں سے ایک آخری نبی و رسول کی بشارت دینے والے اور پہلی آسمانی کتاب اور انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اسے فرمایا کلمت اللہ، جب مسیح علیہ السلام کے حوالے سے آنے والی اس لفظ کے ازرو قرآن 2 مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی عیسائیوں کو مفید نہیں ہیں۔ یعنی عیسائیت کے لیے جو کرسچن ہے، کرسچن لابی کے لیے وہ مفید نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا معنی ہو جا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، چرند پرند نباتات حیوانات کو بنانا چاہا، درختوں کو اور پودوں کو لہلہانا چاہا، سمندر دریاؤں ندی نالوں کو بہانا چاہا، آسمانوں کو بغیر آمدین چھت بنانا چاہا، بغیر ستونوں کے زمین کو بچھانا چاہا، تو قرآن اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ کن کہا، کن کا معنی ہو جا، فیکون
بس کائنات کی ہر شے اپنی جگہ پر اس طرح قائم ہو گئی جس طرح قائم ہونے کا حق تھا حکم ربی کے ساتھ. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا شدہ تھے، اور یہ نسبت تشریفی ہے. کلمت اللہ سے مراد لفظ کن ہے جو سیدنا عیسیٰ کی تخلیق کا سبب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم روح من النساء. سورہ النساء کی آیت نمبر 171. دنیا اور آخرت میں معزز، سربلند اور شان و شوکت ہونے والے، یعنی ہے کہ انما المسیح. پھر فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا اور آخرت میں رب کریم کے مقرب بندوں میں شامل ہیں. ہاں جی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ سورہ آل عمران کی 45 نمبر آیت میں ہے. اور مقرب لوگوں سے ہوگا، بغیر باپ کے پیدا ہونے والے. اس سلسلے میں سب سے بڑی آیت سورہ مریم علیہ السلام کی ہے، جس میں سیدنا مریم علیہ السلام کی پاکیزگیوں کو بیان کی گئی ہے، اور اللہ نے اس کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے. فرمائے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. یہ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 20 کہ جب کہ مجھے نہ کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ میں کبھی بدکار تھی. یعنی ان کا الزام تھا نا یہ بدکار ہے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہو جائے جب اس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے؟ تو پھر یہ کیا کرتی رہی؟ یہ بدکار ہوگی. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی. مسیح اللہ کی صفت، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یعنی مردوں کو چھو کر جو زندہ اور بیماروں کو چھو کر تو شفا یاب کر دیتے تھے، اس لیے انہیں مسیح اللہ کہا جاتا تھا. قرآن کی کریم میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے کہ اس کا نام مسیح یعنی چھونے والا، مس کرنے والا، اور فرمایا اور یعنی عیسیٰ ابن مریم ہے. اس لیے مد یعنی ماں کی گود میں کلام کرنے والا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کی پاکیزگی کی گواہی دلائی. یہ معجزہ بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا، جو ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی، اور مخالفین کے لیے لاجواب ہے. اس لیے ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں. اس کے بارے میں اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا وَيُكَلِّمُهُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَلَّمَ مِنَ الصَّالِحِينَ. یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 ہے. فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، اور لوگوں سے یعنی گہوارے میں بات کرے گا. انہوں نے کلام کی، اور فرمایا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں سے ہوگا. فرمایا برکت والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، اور تہمت لگانے کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی عقیدہ اختیار کیا کہ عیسیٰ معاذ اللہ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے. اس کا دورہ خود قرآن کی سورہ اخلاص ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب یہ 25 دسمبر آنے والا ہے جس کو وہ کرسمس ڈے کہتے ہیں، اور اب انہوں نے بھی یعنی یہ وہ ڈے پہلے کا مناتے ہیں. مسلمانوں کی غیرت اتنی کہاں ہے؟ مسلمانوں نے دیکھا دیکھی کفر والوں کو دیکھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جشن عید میلاد النبی کا نام دینا شروع کر دیا. جو پہلے جو ہے نا خالی جو ہے وہ میلاد النبی ہوتا تھا. یہ میں آپ کو اپنے بچپن کا واقعہ سنا رہا ہوں جو ہم نے سنا ہے، اور اس وقت ہم ان محفلوں میں گئے بھی ہیں، کیونکہ جدی پشتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت عطا نہیں کرتا. پیدا تو انسان پیدا فطرت اسلام پر ہی ہوتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کل مولود یولد علی الفطرہ، لیکن فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو کافر، عیسائی، اس کے ماں باپ اس کو جو ہے وہ یہودی، ملحد، یعنی جتنی بھی کیٹیگریز دنیا کے اندر باطل لوگوں کی ہیں، وہ ماں باپ اس کو بناتے ہیں اولاد کو. یہ تربیت سب سے پہلے ماں کی گود اور باپ کی کمائی اور باپ کی تربیت کا کچھ حصہ اس میں شامل ہوتا ہے. تو اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ اس کو خالی جو ہے وہ میلاد، پھر میلاد النبی، پھر عید میلاد النبی ہوا، اب جشن عید میلاد النبی ہے. یعنی یہ انہوں نے مسلمانوں کا وہ دین ہے جو بدلتا رہا، حالانکہ اسلام تو مکمل ہو چکا ہے، یہ تو خالص دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم پر دین کامل اور اکمل اور مکمل ہو گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے باطل عقائد ہیں کہ دیکھا دیکھی کفر کی طرف، جیسے کہ ہندوستان کے اندر جب وہ میت کو اٹھاتے ہیں اور آج وہ کہتے ہیں رام رام ست ہے، وہ بھی اس کو کندھا تو دیتے ہی ہیں، جلاتے تو وہ شمشان گھاٹ میں جا کر ہیں، لیکن وہ اٹھا کر یہ کہتے ہیں رام رام ست ہے، ست کا معنی حق ہے۔ مسلمانوں نے ان کے مقابلے پر یہ کلمہ شہادت کہنا شروع کیا تھا، حالانکہ کلمہ شہادت کا وجود نہیں ہے کوئی اسلام کے اندر، کوئی مر جائے تو آپ کہیں کلمہ شہادت، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، ہمسایوں میں بھی، مسلمانوں میں یہ جو ہے نا وہ باطل عقائد سرایت کر گئے۔ حالانکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم وہ نہیں رہتے جو قرآن دیتا ہے، ہم دیکھا دیکھی ایمان لاتے ہیں، ہمارا اپیرنس پر یقین ہے، آنکھوں دیکھی شے پر ہم مر جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی شے سونا نہیں ہوتی، گویا کہ ہمارے یہ باطل عقائد ہم دیکھا دیکھی ایمان لائے ہیں نا، ہمیں کیا معلوم دین کیا ہے، ہمیں کیا معلوم قرآن کیا ہے، ہمیں کیا معلوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ ایمان کی صفات سورۃ البقرہ کی ابتدا میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پانچویں ہے بالآخرۃ ہم یوقنون۔ غیب پر تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایمان ہے اللہ موجود ہے، عرش پر مستوی ہے، ہمارا یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارا یقین کامل ہے کہ اصحاب محمد جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، کہ وہ میرا گروہ ہے، وہ میری جماعت ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن آگے آگے صفات کے اندر گھپلا ہوتا ہے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، جو کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کریں۔ ایمان کی پہلی صفت یعنی غیب پر ایمان لانا، دوسری صفت نماز کو قائم کرنا جس میں ہم چور ہیں، نماز کے چور پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور تیسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ جو دے رہا ہے وہ اللہ تو نہیں کہہ رہا حرام لے لو، اب حرام ہماری کمائی کے ذریعے ہیں، جب حرام لے کر حلال کی جگہوں پر، حلال لے کر حرام کی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، اس میں بھی غفلہ ہے۔ والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا کہ پھر ہمارا اس پر ایمان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے، اور وہ قرآن ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس سے قبل جو پہلے نازل ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں۔ قرآن پڑھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو پھر ہمیں معلوم ہو کہ پہلے کیا تھا، ہمیں ان قصص کا علم ہو جائے، ہمیں ان احوال سے جو ہے نا ہم آگاہ ہو جائے، ہمیں آشنا ہو جائے کہ وہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے ہم کورے ان پڑھ ہیں، ایک صفت پر ایمان سمجھ لیں کہ کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر چار صفتوں پر تو ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہے، کئی تو بالکل معاذ اللہ اس میں مشرکانہ عقائد کے مالک ہیں اور کافرانہ عقائد کے مالک ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پانچویں صفت ہے ایمان والوں کی، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آخرت پر یقین رکھنے والا تو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی اور ظلم اور بے ایمانی اور جبر و استبداد اور کسی کے ساتھ ٹھگ بازی اور کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے والا نہیں ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ مومن منافق نہیں ہو سکتا، ایمان والا کیوں نہیں منافق ہو سکتا؟ کیونکہ وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَوَانًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نعم، بزدل ہو سکتا ہے، یعنی مومن لڑتا نہیں ہے یا لڑنا نہیں چاہتا، وہ بھاگتا لڑائی سے، کہ وہ لڑتا نہیں ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک۔ اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، حسان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے تھے آگے، اور یہ باقاعدہ مشہور واقعہ ہے کہ رکی کرنے کے لیے یہود کا ایک انہوں نے بندہ بھیجا جو گھوڑے پر سوار ہو کر
جو مدینے کے اندر آیا جی، وہاں بچے اور بوڑھے اور عورتیں تھی اور حسان رضی اللہ عنہ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے کہا اس کو قتل کر دو. قتل کرنا کو آسان ہے، میں نہیں قتل کر رہا. انہوں نے پہلی بار میں اس کی گردن کاٹ دی. اب کہا کہ یہ غیر محرم ہے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس کے ساتھ جو لیس اسلحہ ہے یا تیر اور کمان وغیرہ یہ اتار لو. کہنے کہ یہ بھی میں نہیں کر سکتا. یعنی مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایکون المومن بخیل، اللہ رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، یعنی کنجوس، کوئی مال خرچ کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا. بعد میں ہوتے ہیں ایسے دوست یار کہ جنہوں کا دل نہیں کرتا پیسہ خرچ کروں، وہ یعنی کھان والے دھیان ہوتا ہے، کھوان والے دھیان نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے یہ ایمان کے منافی شے نہیں ہے، آپ اس کے ایمان پر فتویٰ نہیں دے سکتے. ایمان اس میں موجود ہے مگر یہ خصلتیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہے. ایمان اب اس سے افضل درجے کا وہ الگ ایک کیٹیگری ہے. لیکن تیسری بات پوچھا ایکون مومن کذابا، اللہ رسول مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو جھوٹا ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ منافق کی علامات میں سے ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، اور مومن جھوٹ بولے گا ہی نہیں. مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، کیونکہ وہ ایمان ہے اس کے اندر موجود. ہم اس لیے نہیں جانتے کہ ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کہی کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے. مولویوں نے اتنا الجھا دیا، وہ دو پیادہ ملا جن کو الف کا نام کوکا، خود نہیں پتا ان کو کسی شے کا. او ہو جی بھائی ترجمہ وہ خود پڑھے تو صحیح، جہاں اس کو مسئلہ پیش آیا ہے تو اللہ کہتا نا اہل الذکر کی طرف چلا جائے. تو تم لوگ پہلے پابندی کر دو گے نہیں کوئی استاد مقرر اس کے لیے ہونا ہی چاہیے. تو پھر میرے نزدیک تمام مکاتب فکر سے جا کر بندہ ترجمہ پڑھے، اس کا دل خود اس چیز پر سٹیمپ کرے گا، مہر لگائے گا کہ صحیح مکتب فکر والے کون ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی طرف ہی مائل اور قائل کر دو یہی ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. وہ خود بھی تحقیق کرے. اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے اس کو دل دیا ہے، اللہ نے اس کو کان دیے ہیں. وہ ان کو برے کار لاتے ہوئے اللہ کی صلاحیتوں کو جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، جو اللہ کی عطا ہے اس کے لیے، ان کو برے کار لاتے ہوئے وہ سیکھے دین کیا ہے. دنیا کے وہ پاپڑ بیل سکتا ہے، اس کو ٹھگ بازی آتی ہے، فراڈ آتا ہے، دوسروں کا بال غصب کرنا آتا ہے، جھوٹ بولنا آتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانی آتی ہیں، محبت کی پینگیں چڑھانی آتی ہیں، اس کو پاپڑ بیلنے آتے ہیں. سود کا اس کو معلوم ہے، رشوت کا اس کو معلوم ہے، دلالی کا اس کو علم ہے، دنیا کی اونچ نیچ کا اس کو علم ہے. یہ بھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یہ بھی اس کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ فلاں بندہ خالص ہے. قرآن اور حدیث کے متعلق اس کی آنکھیں بند ہیں، وہ اس کے بارے میں بہرا ہے، اس کے بارے میں بے دل ہے، اس کو نہیں علم کہ قرآن کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان کیا ہے. وہاں اس کی عقل کہاں چلی جاتی ہے، وہاں اس کا شعور بیدار کیوں نہیں ہوتا ہے، وہاں دین کے لیے اس کا تکلف کہاں چلا جاتا ہے کہ میں کیوں نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کروں. جو قرآن اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے علم ہو حق اور باطل کیا ہے، کفر اور اسلام کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، اچھائی اور برائی کیا ہے. سن بلوغت کے بعد پہنچنے کے بعد ساری چیزوں کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ کوشش نہیں کرتا تو پھر اللہ کا وہ مجرم ہے، پھر اللہ کا اس کے لیے لکھا جاتا ہے اور اس کے جرم کو قائم کیا جاتا ہے. حالانکہ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں کو حکم نہیں دیتا لکھنے کا، اس لیے کہ اس کو موقع دیا جاتا ہے توبہ کا. اگر وہ توبہ کر لے تو گناہ سرب معافی ہوگی. لکھتے ہی نہیں کرامن کاتبین. نیکی کا ارادہ بندہ کر لے، نیت خالص ہو کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، یہ میں نے عمل کرنا ہے، فلاں کے ساتھ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، فلاں کو میں نے تعاون کرنا ہے، فلاں کے لیے میں نے فلاں کام کرنا ہے. کوئی بھی کاموں میں سے جو دنیا کے اندر ہمیں کام پڑتے ہیں، اگر وہ ارادہ کر لے اس نیکی کا، تو اگر بوجہ کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا، اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کی نیکی کو لکھ لیا جائے. اس سے بھی کوئی آسان دین ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ کوئی اللہ کا رحم ہو سکتا ہے؟ کو رحمان الرحیم ہے. اس لیے فرمایا کہ پھر وجعلنی مبارکن اینا ما کنت، سورہ مریم کی آیت نمبر 31 ہے، اور مجھے برکت بنایا جہاں بھی میں ہوں. یہ ان کے عقائد باطلہ ہیں. اور مسلمانوں نے دیکھا دیکھی جی جیسی بھیڑ، یعنی بھیڑ چال چلتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس. یہ بھی عقیدہ باطل ہے جی. کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ، یہ بھی عقیدہ باطل ہے. یہ سوچ اور فکر میں تضاد ہے. زنا کر رہے تو کیوں نہ چھیڑو، دلالی کر رہا اس کو نہ چھیڑو، سود کا کاروبار کر رہا اس کو نہیں روکنا، رشوت دے رہا اس کو نہیں بتانا یہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا وعید فرمائی ہے. جھوٹے آدمی کو نہیں سمجھانا کہ یار جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت ہے. دغا بازی والے کو نہیں بتانا کہ یہ دغا باز جو ہے وہ منافق ہوتا ہے. ایمان کی صفات لوگوں کو نہیں بتانی. امروا بالمعروف ونہی عن المنکر کا منصب یہ ہے
اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں عیسیٰ کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوگی، کب ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے۔ ہم کرسمس ڈے میں بھی ان کو کہیں جا کر ان کے درباروں میں جا کر پیش ہو کر ان کو مبارک دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اتنی بڑا جرم کیا مسلمانوں نے، سرعام ہوتا ہے۔ ان پیروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اٹھا لے، اور اگر یہ ہدایت یافتہ ہو سکتے تو اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے ان باطل عقائد سے، کہ وہ جو کرسمس ڈے پر جب وہ کیک کاٹتے تھے، یہ محمد رسول اللہ کے نام پر کیک کاٹتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں کی جرأت دیکھو، یہ سب سے بڑے گستاخ خود ہیں۔ قبر اللہ کے رسول نے کچی بنانے کا کیوں حکم دیا؟ کہ بے ادبی سب سے زیادہ ہے۔ میاں میر قبرستان میں خود گیا ایک قبرستان میں دعا کروانے کے، اور آپ اندازہ لگائیں قبر نیچی ہوگی، اس پر یا اللہ یا محمد لکھا ہوا، قبر کے اوپر بندہ کھڑا ہے۔ اس سے بڑی بھی توہین مسلمان کچھ کریں گے کہ اللہ اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے پیروں کے تلے روندیں گے؟ مسلمانوں سے بڑا گستاخ اور ظالم کون ہے؟ تو بھی کس نے تختیاں لگانے کا حکم دیا ہے؟ تم یا اللہ اور یا محمد لکھ کر تختیاں لگا دو قبروں پر، وہ قبریں نیچی ہو گئی، جی زمین اونچی ہوتی گئی۔ آپ دیکھتے نہیں گلیاں جب وہ گراتے ہیں اور گھر نیچے ہو جاتے ہیں، گلیاں اونچی ہو جاتی ہیں، بندوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، ان بیچاروں کو پورے پورے گھر کو جو ہے وہ بدلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح قبرستان اونچے ہوتے جا رہے ہیں، اور جو قبر سابقہ بنی قبروں کے اوپر قبر، پھر اس کے اوپر جو تختیاں لگائی گئی وہ پیروں کے نیچے آتی ہیں۔ یہ توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلمان ویسے ہی اندھے ہیں، مشرک ویسے ہی اندھا ہوتا ہے، کیونکہ ظلم کا لغوی معنی ہی اندھیرا ہے۔ ایسا اندھیرا، ایسا اندھا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کو نہیں معلوم وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ سارے عقائد کافروں سے لے لیے گئے۔ ہم ہندوستان سے الگ ضرور ہوئے ہیں، مگر ہم ابھی بیسیکلی ہندوانہ رسم و رواج کے اپنانے والے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں نکاح کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں جو ہے وہ قبروں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، جنازے کا کیا حکم دیتا ہے، جنازہ اٹھانا کیسے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ وہ اجتماعی خرابیاں ہیں۔ اب یہ جو مولانا نکاح پر کلمے پڑھاتے ہیں 6، اول تو 6 کلموں کا تصور ہی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کلمہ تو ایک ہے، اس کلمے کے علاوہ کوئی اور کلمہ ہے ہی نہیں، وہ باقی دعائیں ہیں جن کو کلموں کا نام دیا گیا۔ اب وہ 6 کلمے ایک بندے کو پڑھانے کا کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ وہ بھی ہندوستان کے اندر یہ جاری کیا گیا، کیونکہ بعض گئے وہ ہندوؤں نے دغا بازی سے جب نکاح مسلمان عورت کے ساتھ کیا تو انہوں نے کہا جی پہلے کلمہ سنا جائے کہ ان کو کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ بھائی ختم ہو گئی، پاکستان میں تم کہاں کلمے پڑھاتے پھر رہے ہو اور کلمہ شہادت کیوں کرتے پھر رہے ہو، جب اللہ نے قرآن کے اندر اس کا حکم ہی نہیں دیا کہ مردے کو اٹھانے کے بعد کلمہ شہادت پڑھو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ نے فرمایا میں ضرور آزماؤں گا، خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ساتھ۔ بھوک کئی قسم کی ہو سکتی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور فرمایا کہ جو تمہارے اموال یعنی مال ہیں اس میں نقص پیدا کر کے، وَالْأَنفُسِ، چوتھی بات اللہ نے فرمائی، اور تمہاری جانوں کو لے کر، جس جان کی ضرورت ہے اللہ وہ جان کو تم سے لے لے۔ ایک عورت کو اللہ بیوہ کر دے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ تو وہاں یہ دیکھتا ہے عقیدہ کیا ہے کہ مالک تو میں ہوں۔ عقیدہ یہ تو نہیں کہ باپ مر گیا تو کون کھلائے گا، کون کھلائے گا؟ جس نے پیدا کیا وہ کھلائے گا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ادھر بے حساب رزق پھیلا رکھا ہے۔ وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ، اس کے بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے کہ اس رب کو چھوڑ کر تم در بدر اور ادھر ادھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹکرے مارتے پھر رہے ہو دنیا کی دیواروں کے ساتھ، دنیا کے پتھروں کے اوپر۔ یہ عقائد باطل ہیں جو مسلمانوں کے اندر سرایت کر گئے۔ وہ کہتے تھے رام رام ستیہ ہے، مسلمانوں نے جب کندھا دینا شروع کیا تو انہوں نے کہا جی کلمہ شہادت کہنا شروع کر دو، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ نہیں کہنا۔ قرآن تو اس کے مقابل میں تمہیں ایک آیت دیتا ہے جو خود اللہ نے قرآن کے اندر وہی نازل کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اثر پر نازل کی ہے کہ جب میں ان کو آزماؤں گا، وَنَقْصِمْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، بس ثمرات اور پھلوں میں نقصان دے کر۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، وہ لوگ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے ان کو، یا دنیا میں کوئی مسائل میں ڈوب جاتے ہیں، قالوا، بیک زرن ہو کر وہ سب کے سب کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ ہے جب کوئی مرے تو اس کے لیے یہ کلمات کہے جائیں اِنَّا لِلَّهِ، کندھا دینا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہو جو قرآن کہتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ مطہرہ سے اللہ کے رسول کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، میرا دین تو نہیں ہے، میرے ابے کا تو نہیں ہے، میرے باپ دادے کا تو نہیں ہے، میرے پردادے کا تو نہیں ہے۔ پردادا جنت میں جائے گا تو میں بھی جاؤں گا، دادا جنت میں جائے گا میں بھی جاؤں گا، باپ جنت میں جائے گا تو میں بھی جاؤں گا۔
مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، شعور دیا ہے، کان دی ہیں، دل دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کے مطابق سمجھو. یہ سمجھنا. اس کے بعد یعنی عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے، عبدیت، غلامی. فرمایا کہ لفظ میں بشر کی معراج اور کمال ہے. جو کمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا ہے وہ دنیا جہانے کی فانی کی کسی اور مخلوق میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے. یہ تصوری باطل ہے. قالوا اتخذ، فرمایا کہ وہ کہتے قالوا اتخذ الرحمن ولدا. اب یہاں اللہ نے رحمان، لفظ رحمان کیوں استعمال کیا، رحیم کیوں نہیں کہا؟ کتنی نفاست ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو میں کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے اور سمجھاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ بیک زبان ہو کر یہ کہتے ہیں. کس کے لیے کہتے ہیں؟ رحمان کے لیے، حالانکہ میں ان پر رحم کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اولاد جو ہے وہ بنائی ہے، اس نے اولاد پکڑی ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اور وہ پھر ان کے دیکھیں نا، وہاں بھی اللہ نے للرحمن، رحمان کے لیے وہ کہتے ہیں. اور رحمان صیغہ عام ہے، پوری دنیا کے کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے. سانسیں بھی دی، مال و دولت بھی دی، عیش و عشرت، دنیا کی تمام فیسلٹیز اور سہولیات، دنیا کی تمام نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. وہ رحمان ہے، روکا نہیں اس نے ان چیزوں سے. وہ کہتا ہے رحمان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس نے اولاد پکڑی ہے، اس نے اولاد بنائی ہے، یعنی اولاد اس نے پکڑ لی ہے، جبکہ اللہ نے اولاد نہیں پکڑی ہے. وہ تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ان چیزوں سے بالاتر ہے، استغنا ہے، مستغنی ہے وہ ان چیزوں سے. اور یہاں اللہ الصمد کا معنی یہی ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی چیز سرایت کر سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس کے اندر سے باہر نکل سکتی ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور ہرگز اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ اپنی ذات میں واحد ہے، یکتا تنہا اکیلا ہے. ایک پوری کی پوری تھیوری ہے. یہ جو سورہ اخلاص ہے، یہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک ٹیم ورک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے بندے کو. پوری ٹیم بناؤ اس کے بارے میں، اس پر ورک کرو اللہ کی توحید کے بارے میں. اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا. لن یستنکف المسیح، فرمایا کہ ان یکون عبدا اللہ. فرمایا کہ النساء کی سورہ نمبر 100 یعنی آیت نمبر 172 ہے. فرمایا مسیح ہرگز سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو. اس کو اس چیز سے کوئی آر نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ تو اللہ کا بندہ اور غلام ہے. اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. اور بندے کا معنی، بندگی کا معنی غلامی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. محمد بھی اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت جس نے عطا کی، اللہ کے نبی ان کے محتاج ہیں. وہ اللہ کی وحی کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہی نہیں ہے کوئی بات کرنے کا. لیکن ہماری ضرورت ہے مسلمانوں کی کہ ہم جدھر مرضی دین کو موو کریں، جدھر مرضی دین کو لے جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. نماز، زکوٰۃ اور شریعت کے دوسرے احکامات یعنی موت تک کسی کو معاف نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تخفیف نہیں ہے. یہ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک عبادت کا حکم، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کر اپنے رب کی، غلامی کر اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک یأتیک الیقین، یہاں تک تجھے موت آ جائے، تیرے پاس یقین پہنچ جائے. اس لیے فرمایا کہ اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین، موت آ جائے. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کو نبوت ملی تو توحید کی تقید کے بعد نماز کا حکم ہوا. اللہ سبحانہ اول ترجیح توحید کی. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 بھی ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کو، آخر الزمان پیغمبر کو. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرنا؟ فَعْلَمْ، پس علم حاصل کر، گرپ ہو، عبور ہو، تجھے دسترس ہو، مکمل تو عاشرہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اللہ کہتا ہے پھر بخشش طلب کر اس سے. یعنی بخشش کا تعلق بھی پہلے اس کو جاننا ہے
جب تک بندہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے تو جی میں مرضی رو رو کہ کوئی معافی مانگے، اللہ کو معافی نہیں ملنی۔ وہ جو آنسو کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ کا فرمانے کہ اللہ کے خوف سے، خشیت سے ایک آنسو جو ہے مکھی کے سر کے برابر انسان کی آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار پر آ جائے، لیکن وہ پہلے رب کو جانے کا تو ہے نا، الہ مانے گا تو اس کو معلوم ہی نہیں الہ کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے۔ الہ تو پوری دنیا کے تمام الہ باطلہ کے سر کو قلم کرنے کے بعد ایک الا اللہ ہے، مگر اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے لا الہ، لا ایک تلوار ہے، الہ کا معنی جو دنیا کے تمام الہوں کی گردن کو کاٹتی ہے، اور اللہ کا پھر ٹھکتا ہے قلہ، اور اس کے بعد رہ جاتا ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود پر حق کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، جو فریاد رسی کرنے والا، جو دستگیر بھی ہے، جو غوث بھی ہے، جو تمام طرح کے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی بنانے والا وہ، رسول بنانے والا وہ، رسولوں کو شریعت نازل کر کے دینے والا وہ، قرآن کو نازل کرنے والا وہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر زمان پیغمبر بنانے والا وہ۔ باقی کس کے بعد اختیارات ہے دنیا کے اندر کہ جو ہم دوسروں کے سامنے ماتھا جا کر ٹیک دیں؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہی عقیدہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا ہے، اور ابھی وہ 25 کو کرسمس ڈے جو منائے گیا، اب وہ انہوں نے بھی اس کو جشن کا نام دے دیا ہے، اب وہ بھی اس کو عید کا نام دیتے ہیں، وہ بھی میلاد کہتے ہیں، میلاد النبی ان کے لیے بھی ان کے نبی کی ولادت ہے، اور وہ یہ آج سے عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم سے پہلے کر رہے ہیں۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اندھے ہیں، اور وہ جو اقبال نے کہا تھا نا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، ہند کی جمع ہنود، وہ کہتا ہے کہ وضع قطع دیکھ لو تو تم عیسائی ہو، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پیروں کا ناخن تک ہمارا ہیئر سٹائل، ہمارے چہرے کا سٹائل، ہماری باڈی لینگویج جو ہے، ہمارا جو لباس ہے وہ عیسائیت کی ترجمانی کرتا ہے، ہم ان کی لابی کے فالوور ہیں۔ اور کہا اگر رسم و رواج تمدن کو دیکھو، علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں تم ہندو ہو، بت پرست، مشرک، مورتیوں کی پوجا کرنے والے، قبروں کی پوجا کرنے والے ہو تم، ان بتوں کی جن بتوں کے اندر اللہ نے جان نہیں رکھی ہے، باقی اس کے ساتھ تعلق ہے، میرے ساتھ تعلق نہیں۔ جو دنیا سے کٹ گیا اس کے ساتھ تو میرا تعلق ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ کیسے ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، اور وہ قرآن کے اندر خود اس کو رد کرتا ہے، جیسے نے کہا شہید کو مردہ نہ کہو، زندہ کہو، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، شعور دینے والا وہ ہے، لیکن وہ رد کرتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے بھی اونا کو پنگا لے جنہ کو تو سہ سکنا ہے، اتنی بات کر جتنا تجھے علم ہے، اس حد تک بڑھ جہاں تک تیرا شعور بیدار ہے۔ جہاں تیرا شعور کام نہیں کرتا، اللہ کے کاموں میں تو کیفیتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شہید کیسے زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے، کیسے اللہ کے اس کا مقام ہے، کیسے کھا پی رہا ہے، کس طرح چل پھر رہا ہے، کس طرح اللہ کی مشیت کے مطابق وہ رہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ حکم صرف اتنا ہے، زندہ کے آگے کیا ہے وہ تجھے نہیں معلوم ہے، اس لیے تو اس میں بات نہ کر۔ ہم جب آگے بڑھتے ہیں اللہ کی حدود سے، یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تو حکم دیتا ہے اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تب مسلمان نے قسم کھا دی اللہ اور اس کے رسول کہاں رہ گئے، ہمارے قدم تو ان سے کہیں آگے ہوتے ہیں، ہم اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنا قانون نافذ کرتے ہیں، ہمارا عدل بھی اپنا ہے معاذ اللہ۔ جیسے وہ ان چیزوں کو رد کرتا ہے قرآن کے اندر، قرآن پڑھو گے تو سمجھ آئے گی، پھر پتہ چلے گا عیسیٰ کون ہے علیہ السلام، پھر پتہ چلے گا 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہے، اور وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کارساز بھی کہتے ہیں، کائنات کا رب بھی کہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ہے کہ عیسائی کے ساتھ میری اس موضوع پر بات ہوئی ہے، لیکن ان کے بھی مختلف عقائد ہیں، لیکن کوئی مستند روایت انجیل کے اندر بھی نہیں موجود۔ انجیل بدل گئی، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، قرآن قیامت تک ہے جو ثابت رہے گا، جس کے ایک زیر اور زبر اور پیش میں بھی فرق نہیں پیدا ہو سکتا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ کہتا ہے ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ ڈیفنس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود لیتا ہے۔ اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے نماز کا پابند ہونے کی دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایتھے ماں پیو آپ ہی بے نمازی نے اولاد دی نماز پڑھنے واسطے دعا کون کردا ہے؟ اگر سارے ہم یہاں جمع ہیں، باتیں سخت نہیں ہیں، باتیں تو اصلاح کی ہیں۔
اگر ہماری آج اصلاح ہو جائے، پہلی زندگی اللہ نہیں دیکھے گا، پہلی ساری زندگی معاف، وہ کہے گا آئندہ سے عمل شروع کر دو۔ وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ تو نہیں پہلا حساب مانگے گا۔ جتنی زندگی برباد ہو گئی ہو گئی، اور پھر بندہ یہ سمجھے توبہ کے بعد جیسے پیدا آج ہوا ہے، کیونکہ اسے توبہ کر لی تو وہ پلٹ آیا۔ اللہ جو پہلی زندگی ہے اس پر سیاہی کا قلم پھیر دیتا ہے، وہ کہتا آئندہ کے لیے پابند ہو جا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، جب اولو العزم پیغمبروں کی یعنی کو کسی صورت نماز معاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جناب محمد رسول اللہ کو معاف نہیں ہے۔ یہ تھے کئی بابیں نے کہتا مولوی صاحب تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، انہاں دی ہن جڑی ہر ویلے ہوندا تے سانوں پتہ نہیں چلدا وہ ہر ویلے کیڑی ہے، وہ کیڑا انہاں دا نماز دا طریقہ ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتہ امامت کروائی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اللہ کے نبی نے خود پڑھائی ہے، خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے آپ کو واضح نصیحت کر رہا ہوں، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ جمعہ پڑھاتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے تھے۔ نبی کو 5 نمازیں تو فرض ہیں، نبی پر تہجد بھی فرض تھی، 6ٹھی نماز تہجد کی۔ پوری زندگی میں اللہ کے رسول کو وہ بھی معاف نہیں تھی، اور وہ بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، پھر اللہ نے حکم دے دیا آگے۔ جیسے میں انگلش میں کسی کو سزا کے طور پر کہوں سٹینڈ اپ، تو عربی میں اس کو کہا جاتا ہے کم، کھڑا ہو جا۔ اللہ نے حکم نبی کو کہا کم، اے نبی کھڑا ہو جا، اللیل رات کو، الا قلیلا مگر تھوڑا، یعنی معاف نہیں کیا اللہ نے کہ چل نبی چھوڑ، تہجد کی لوڑ ہے، 5 جو پڑھا دینے تو پھر ان دی کیڑی لوڑ ہے، تو رات کو میرے سامنے تو نامیاں میں تو بخشے ہی بخشے ہیں۔ اللہ نے نبی کو معاف نہیں کیا، اس نے کہا نصفہ، آدھی رات اس کی، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم آرام کیا کر اور کچھ میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر میرے روبرو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ نبی کیا کرنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے میرے سامنے تلاوت کرنا اور پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کو سمجھ کر خالصتاً قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، میں مصروف بھی ہو جاتا ہوں، کبھی کبھار چھٹی بھی کر لیتا ہوں، پابند رہا کرو۔ اگر آپ لوگ پابند ہوں گے تو ہم بھی پابند ہوں گے۔ ہماری پابندی کے ساتھ تعلق تعلیم کے دن تو وہاں تھن بج دی، اب ادھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے، آپ اینڈ پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ بندوں کو مولوی کے بارے میں تو بڑے فتوے آتے ہیں، جی دیکھو جی لکھیا کچھ کر دے کچھ نہیں، تو یہ نہیں تو یہ سوچتے کہ جدو کرو ٹرنے ہو تو اسی کی کر رہے پہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ویسے تو جب آپ آئے تھے اس وقت پڑھتے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جی تو مسجد داخل ہو نا، یہ جڑا تسی ہن پڑھنا کہ جی یہ ویسے سنت نہیں ہے جی، سنت ہے جس نے داخل ہو جاؤ تے 2 رکعتاں پڑھو پھر بہو۔ یہ ہن پڑھ لو تسی جی اتنی جلدی پڑھ سکتے جتنی دیر میں خطبہ بیان کرنا عربی چ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا تو وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین اجلس، آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا 2 رکعتیں پڑھ اور بیٹھ جا۔ وہ گل ہے کہ پھر تماشا سارا مولویاں دا ہے، مگر 90% مولویاں خراب امت نے کر چھڑیا، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، مولوی کو اس میں سے لگن ہی نہیں دیندے۔ وہ آج ایک لڑکا بتا رہا تھا میرا جمعہ لیندہ پہ ہوتے عارفہ نے، وہ کہتا جی اس مسجد سے کوئی مولوی ٹکدا ہی نہیں، وہ اللہ تو ٹکے گئے میں کہ وہ جڑی مسجد انتظامیہ ہوندی وہ اللہ معاف کرے پڑھے ہی نہیں ہوندے، وہ مولوی نو سن رہے ہوندے بھی کیویں بولدا ہے۔ اب ایک ان پڑھ آدمی پڑھے لکھے آدمی کی بات کو کیسے سمجھے؟ میں مڈل کو پڑھاؤں اور ایم اے کا لیکچر دے دوں تو مڈل کلاس کے اسٹوڈنٹ کو کیا پتا کہ یہ ایم اے کی باتیں کیا کر رہا ہے؟ مجھے چاہیے ماسٹرز لیول پر میں وہ باتیں کروں اور مڈل کلاس والے کو مڈل لیول پر سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے نفسیاتی طور پر، اور بندے فتوے کی مشینیں اور فتوے جاری ہیں، اور جندہ دل کرتا ہوں دوسرے نے فتوہ لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے سنتا دی وقت جب میں تو گفتگو آ رہا ہوں یہ 2 رکعتاں پڑھ لینا ہوں، لیکن آئندہ جب آپ داخل ہوں، رسول اللہ کی عام اعلان ہے آپ کا، جب بھی مسجد میں داخل ہو آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو، ورنہ مسجد میں بیٹھنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ یعنی مسجد تسی آرام کرنا چاہتے ہو، تسی سونا چاہتے ہو، تھک گئے ہو، آؤ، رسول اللہ فرمایا وضو کرو 2 رکعتیں پڑھو بیٹھ جاؤ، سونا ہے سو جاؤ،
قرآن پڑھنا قرآن پڑھو، محاسبہ کرنا محاسبہ کرو، اپنے گریبان کے اندر جھانکنا جھانکو، اللہ کے سامنے روبرو ہونا ہو جاؤ۔ مگر مسجد کا تحیت المسجد اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں، کہ مسجد کی نیت کی 2 رکعتیں پڑھنا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ وضو کی بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، جس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا۔ تو یہ عمل کیا کریں جو سنت کے مطابق ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔